ایران اور عمان کے درمیان معاہدے کا مطلب آبنہ ہرمز فوری کھولنا نہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا عمان سے آبنہ ہرمز سے متعلق مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں۔ مسلح افواج کے نقشے کی بنیاد پر عارضی بحری راستہ طے کرنے پر کام جاری ہے۔ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ دیگر شرائط اور امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کے ازالے سے مشروط ہے۔ عمان نے مذاکرات کو مثبت قرار دیا، کہا مذاکرات میں تمام فریقین کے مفادات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ مذاکراتی عمل متاثر کرنے والی کارروائیوں سے گریز کی اپیل کر دی۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے زیادہ تیل کی ترسیل کی اجازت دینے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امید ہے خلیج سے تیل اور گیس کی ترسیل اسی سطح پر بحال ہوگی جو تنازع شروع ہونے سے پہلے تھی۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ ایرانی نظام میں بعض حلقوں کی جانب سے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس لینے کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آبنہ ہرمز کے معاملے پر ایرانی حکام عملی طور پر کیا اقدامات کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کہتے ہیں دفاعی معاہدہ تکنیکی اعتبار سے نیٹو معاہدے کی شق 5 سے مماثلت رکھتا ہے۔ مرکزی سیکریٹریٹ اور نیٹو ماڈل کی طرز پر ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ممکن ہے دفاعی معاہدے میں مصر بھی شامل ہو جائے۔ جنگ کے بارے میں فیصلہ حکومت کے اختیار میں نہیں، عسکری کمانڈ بہتر جانتے ہیں کہ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا سپریم لیڈر جو بھی فیصلہ کریں آخر تک ثابت قدم رہیں گے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا ممکن ہے کہ کسی دن انہیں بھی شہید کر دیا جائے۔ یوم صحافت پیغام میں کہا ایران کی تاریخی مزاحمت نے امریکہ کو مذاکرات پر مجبور کیا۔ دشمن میزائلوں سے ایران کو نہیں چھکا سکتا، اختلافات پیدا کر کے ملک کمزور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں قومی اتحاد ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یکجہتی برقرار رکھنے کے لیے بعض معاملات میں سمجھوتا کرنا ہوگا۔ میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، جسم پر تشدد کے نشان پائے گئے۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ میر رضا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ پولیس سرجن کے 14 سوالوں کے جواب بھی مل گئے۔ نوجوان تاج جنویر رضا کی قبر کشائی اہل خانہ کی موجودگی میں کی گئی۔ میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم مکمل کیا، مجسٹریٹ کی نگرانی میں نمونے حاصل کیے۔ میر رضا کے والد کا بھی DNA سیمپل لیا گیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے قبر کشائی کے دوران حاصل تمام نمونوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ جامعہ کراچی کے فورینسک لیب میں تمام سیمپلز پیر کو جمع کرائے جائیں گے۔ پوسٹ مارٹم سے ثابت ہو گیا میر رضا کو قتل کیا گیا۔ والدین کی میڈیکل رپورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا خودکشی پر زور دیا جاتا رہا، 10 دن سے کہہ رہے تھے تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ ذمہ دار ہوتے ہوئے آئی جی نے کیوں غلط بات کی؟ بیٹے سے متعلق غلط باتیں پھیلائی گئیں، خودکشی ہوتی تو رپورٹ میں سامنے آتی۔ ہمیں نہیں معلوم قتل میں کون سے عناصر ہیں، پولیس کو سب خبر ہے۔ پولیس تفتیش کرنے کے بجائے اہل خانہ کو ہراساں کر رہی ہے، انہیں ڈر ہے کہیں قاتل تک نہ پہنچ جائیں۔ وکیل جبران ناصر کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ میں میر رضا پر تشدد ثابت ہو گیا، لگتا ہے اسے قتل کرنے سے پہلے مکے مارے گئے۔ میر رضا کی تھوڑی پر زخم اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا، اس کی کمر پر گولی لگی، 5ویں پسلی پر اثر ہوا۔ کراچی پولیس چیف نے کہا خاندان مان لے کہ میر رضا نے خودکشی کی ہے۔ میر رضا کیس کی تحقیقاتی کمیٹی تحلیل، 5 رکنی نئی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ تحقیقاتی کمیٹی DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں بنائی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی میں SSP CTD عرفان بہادر بھی شامل ہوں گے، SP کرنگی اور SP سینٹرل انویسٹیگیشنز میں بھی شامل ہوں گے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے سینئر افسر غضنفر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کچھ دیر میں تحقیقاتی کمیٹی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ میر رضا علی کی پراسرار موت سے کیا کوئی مالی لین دین کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے؟ کئی سوالات اٹھ گئے۔ خود میر رضا اور والد کی آڈیو کئی سوال اٹھا رہی ہے۔ والد نے نور نامی شخص کو مخاطب کر کے رقم کے بندوبست کا بھی ذکر کیا ہے۔ میر رضا کی سامنے آنے والی آڈیو میں کسی بھاری رقم کا تذکرہ ہے۔ کیا میر رضا اور متعلقہ افراد کے درمیان کوئی مالی لین دین تھا؟ یہ رقم کس مقصد کے لیے دی یا لی گئی تھی؟ کیا لین دین ایشو پر فریقین میں کوئی اختلاف ہوا تھا؟ کیا میر رضا نے کسی شخص سے اپنی رقم واپس مانگی تھی؟ واقعے سے پہلے کیا لین دین پر کوئی جھگڑا یا تلخی ہوئی تھی؟ کیا پولیس کو اس مالی تنازع سے متعلق کوئی دستاویزی یا ڈیجیٹل ثبوت ملا ہے؟ کیا میر رضا کے موبائل یا دیگر ریکارڈ سے کسی مالی تنازع کی نشاندہی ہوئی ہے؟ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہوں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ 2 روز بعد باغ سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کا باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا ایکشن کمیٹی والے 99% لوگ محب وطن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، 1% لوگ کشمیر کے عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا محض الزامات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کو عوامی فیصلے کا جائزہ لینا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کسی کا حق نہیں چھینتی، اپنے حق پر بھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی۔ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کی،
اس کا آغاز حکومت کے اندر سے ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کہتے ہیں وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے نئے صوبوں سے متعلق بیان دیا۔ نئے صوبوں پر کام آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کے مشترکہ دوستوں کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو تعلقات کی نئی شروعات کے پیغامات بھیجے، ورکنگ ریلیشن بحالی کی خواہش ظاہر کی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت سے تعلقات کی فوری بحالی سے معذرت کر دی۔ بلاول بھٹو حقیقی اپوزیشن لیڈر بن کر بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی دی رپورٹرز میں کہا 10 اگست کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی خوشگپیاں کرتے نظر آئیں تو ساکھ کھو دیں گے۔ مصنفی کہتے ہیں سسٹم ناکام ہو چکا اور حکومت بھی مدت پوری کرے گی، یہ تو عوام سے ظلم ہے۔ محمد زبیر نے کہا میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ نئے صوبوں پر بحث ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، یہ بالکل طے ہے۔ کراچی ملک کا معاشی ہب ہے، کراچی کے اثرات پورے پاکستان پر پڑتے ہیں۔